بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب ہوا اور کیوں ہوا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانان ہند کے سیاسی اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی دور رس نتائج کے حامل برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کا ملی تشخص خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ایک طرف سقوط دلی کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تو دوسری طرف ان کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کے لیے مذموم کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی اصل روح سے باخبر رکھا جائے اور ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تجدید کا عمل بلا تاخیر شروع کیا جائے تاکہ اسپین اور خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کی طرح ان کا شرازہ بکھر نہ جائے۔ چنانچہ ان مقاصد کے حصول کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تاریخ سے متاثر کچھ علماء نے برطانوی ہند میں دینی مراکز قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یوپی کے ضلع سہارنپور کے ایک قصبے نانوتا کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے 30 مئی 1866 بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد جس کا نام مسجد چھتا تھا میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ واضح ہے کہ اس نیک کام میں انہیں مولانا محمود الحسن کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے والد مولوی فضل الرحمن صاحب کا عملی تعاون حاصل رہا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتا دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے ایک معلم اور ایک طالب علم کے درمیان نشست سے ہوا۔ معلم مولوی محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ استاد محمود، شاگرد بھی محمود اور عنوان بھی محمود۔ کیسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹا مدرسہ ایک دن دنیا اسلام کا ایک عظیم درسگاہ بن جائے گا۔ اسے ایک عظیم دارالعلوم بنانے کا سہرا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو جاتا ہے، جبکہ اسے معراج کامل پر پہنچانے والی دو مقدس ہستیوں میں مولانا محمود الحسن شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی جن کو شیخ الاسلام کے اسماء مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک سینکڑوں مفسر، محدث، مجاہدین، ادیب اور تلامذہ پیدا کیے ہیں، جن میں مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور سید انور شاہ کشمیری قابل ذکر ہیں۔ انہی ہستیوں نے جنوبی ایشیا اور جنوبی ایشیا سے باہر اسلام کی شمع کو روشن رکھنے میں کوئی بس کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ شمع سے شمع روشن کرنے کی یہ روایت ابھی تک جاری ہے۔